السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن رہی ہوں گی اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹس نکال رہی ہوں گی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی حدیث میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تمہارے کون ہیں؟ کہنے لگا، یہ میرے والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو والد کے آداب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے آگے نہ چلنا، نمبر 2 ان سے پہلے نہ بیٹھنا، نمبر 3 ان کا نام لے کر انہیں مخاطب نہ کرنا، نمبر 4 اور ان کو برا بھلا کہے جانے والے ذریعہ نہ بننا۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ اہمیت ہے والد کی، اور جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ احترام والا یہ رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جتنی محنت ہمارے والد ہمارے لیے کرتے ہیں اس کا احساس کریں، جتنی رسپانسبلٹی ساری زندگی وہ ہماری خاطر اٹھاتے ہیں اس کا احساس کریں اور ان کی بہت زیادہ عزت کریں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ماؤں کی تو اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے اور ہم اس بات کو عمل میں بھی کرتے ہیں، مگر والد کی اہمیت کا ہمیں بہت کم احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کی بھی بہت زیادہ عزت کریں اور ہمیشہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 76 سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم سے آیت نمبر 76 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ یعنی شیطان کی چالیں جو ہے، شیطان کا ٹریپ جو ہے بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ویسے تو یہاں اللہ تعالیٰ جنگ کے موقع کی بات کر رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو 2 پارٹیز ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور ایک شیطان کی جو فوج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ مگر عام طور پہ بھی ہم دیکھیں تو زندگی میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی فوج ہے اور ایک طرف شیطان کی فوج ہے۔ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس فوج میں شامل ہونا ہے، کس فوج کا ساتھ دینا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کی فوج میں شامل ہو کے شیطان کی فوج کے ساتھ لڑنا ہے ہمیں، یا ہمیں شیطان کی فوج میں شامل ہو کے اللہ نہ کرے کہ اللہ کی فوج کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہمیں چوز کرنا ہے جلد سے جلد کہ ہم کس طرف ہیں، اللہ کی طرف ہیں یا نعوذ باللہ شیطان کی طرف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے ٹریپس بہت ہی نازک ہیں، بہت ہی بیکار ہیں۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے جو چالیں ہیں، جو سازشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مکڑی کے جالے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مکڑی کا جالا جتنا بیکار ہے اور جتنا ہلکا ہوتا ہے نا، ایسی ہی شیطان کی چالیں ہیں، چاروں طرف پھیلی ہوئی تو ہیں، ٹریپ تو بہت زبردست بنا ہوا ہے مگر ہے بالکل کمزور۔ تھوڑا سا اللہ پہ یقین، تھوڑا سا اللہ سے محبت، تھوڑی سی اللہ سے خوف اس پورے ٹریپ کو ختم کر سکتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اس ٹریپ کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ٹریپ کو سمجھنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسے ہم سمجھیں اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کی؟ اچھا، اگر اس آیت کے شروع میں دیکھا جائے تو مفسرین کے مطابق کچھ علماء ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت سے غلط معنی نکالے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ آیت کے غلط معنی نکال کے ترجمے میں سے غلط معنی نکال کے اس کی تفسیر غلط کرنا بہت ایک خراب بات ہے اور نہیں کرنا چاہیے، جو کہ لوگ کرتے ہیں عام طور پہ علماء غلط تفسیر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو غلط بات بتائی جائے۔ مختلف فرقوں کے علماء ایسا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہیں ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا گیا، یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب یہ سارے مسلمان مکہ میں تھے اور کم تعداد میں تھے، اور لڑائی کے لیے قتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لڑو نہیں، کیونکہ تمہاری کم تعداد ہے، ابھی مسلمانوں کو جمع ہونا ضروری ہے، اس وقت ان کی کمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، اس لیے لڑائی جھگڑا منع کیا، بلکہ صرف نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور کچھ لوگ اس آیت سے یہ معنی نکالتے ہیں کہ رفع دین اللہ تعالیٰ کرنے کو منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جبکہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم بالکل بھی نہیں دیا ہے۔ رفع دین کرنا یا نہ کرنا دونوں ہی سنتیں ہیں، دونوں ہی چیزیں جائز ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی رفع دین کیا ہے اور کبھی کبھی نہیں کیا ہے، اور دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں، اور ہمیں بالکل بھی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی بات کو کہیں کہ یہ بات غلط ہے یا یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے یا یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام باتیں کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا ہوتا ہے، تو وہ سنتوں میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ کرنا یا نہ کرنا دونوں ہی جائز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں کہتے ہیں کہ پھر جب انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم مدینہ میں آ گئے ہو اور اب تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے اور اب تم جہاد کر سکتے ہو، تو پھر وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے، اتنے ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اوپر جہاد فرض کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ مکہ کی زندگی یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں تو تم لوگ ہی تھے نا وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جہاد فرض کرے، ہمیں لڑنا ہے، ہمیں کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، تو اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ آیت نمبر 77 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی نہ جینے دی، یعنی کیوں ہم پہ جہاد فرض کر رہے ہیں اور ہمیں مروانے والے کام کر رہے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی جینے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، یعنی دنیا کی تو زندگی بہت ہی کم ہے، بہت ہی بیکار ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم نہ کیا جائے گا۔ 78 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ کر پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ کہیں بھی ہوگے تمہیں موت ضرور آئے گی، جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں اسے موت آ کر رہتی ہے، چاہے کچھ بھی کر لے انسان، کچھ بھی کر لے، موت آ کر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے نا اس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم بھی دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کوئی نیکی پہنچی تو ہماری اپنی کوشش کی وجہ سے، کوئی بھلائی پہنچی تو ہماری اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اور کوئی نقصان ہو گیا تو فلاں کی وجہ سے، فلاں کی بددعا، فلاں کی نظر، فلاں یوں فلاں یوں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی پہنچانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور نقصان والے دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، موت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، زندگی دینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والے اور سب کچھ لینے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے غلط کاموں کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے۔ جو انسان جھوٹ بولے گا وہ تو پکڑا جائے گا نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تمہیں جھوٹ بولنے کا، وہ تم نے خود جھوٹ بولا اور تم پکڑے گئے، تم نے خود چوری کی اور پکڑے گئے اور اس کی سزا ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے بھی انسان کو سزا ملتی ہے۔
بہت دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، مگر بہت دفعہ انسان کی اپنی غلطیوں کی سزا بھی اسے ملتی ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے بہت اچھے سے، بہت صحیح سے سب کو پیغام پہنچایا، اور کسی کو بھی کوئی برائی پہنچی تو وہ آپ کی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی یا اس انسان کی خود کی غلطیوں کی وجہ سے تھی۔ آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس نے کی، اور جو منہ پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی جو نافرمانی کرے گا تو اس کے ذمہ دار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ وہ انسان خود ہے جو نافرمانی کرے گا، اس کی سزا اسے ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں، ان کی سنتوں کی، ان کی حدیث کی پیروی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی زندگی کی، ان کی لائف سٹائل کی پیروی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 81 بہت ہی خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا انہوں نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے اور بالکل کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، مگر جب باہر نکلتے تھے تو اگینسٹ باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہزاروں سالوں سے پڑھا جا رہا ہے، ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اسے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اس میں غلطی نکالنے کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں، بہت غور و فکر اور تدبر کیا جاتا ہے، مگر کبھی بھی کوئی چیز اس میں اختلاف والی نہیں ملی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، واقعات میں کوئی غلطی نہیں ہے، کہیں کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں تو کچھ کہا اور نعوذ باللہ کہیں کچھ لکھا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ کلام انسان کا ہوتا تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں غلطیاں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں بکس پرنٹ ہوتی ہیں، شائع کی جاتی ہیں، پبلش ہوتی ہیں، اور اس میں جو رائٹر ہوتا ہے وہ نیچے لکھتا ہے کہ کوئی غلطی ہے تو فلاں فلاں انسان کی طرف سے یا فلاں فلاں انسان کی پبلشنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی غلطی ہو سکتی ہے، مگر قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں نہ کبھی کوئی غلطی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 83 میں، جہاں کوئی انہیں خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے میں سے کسی ایسے کی جو باتوں کی تہ تک پہنچنے والے ہیں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے اور نتیجہ اخذ کر لیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی کچھ ایسے مسلمان تھے اس وقت جنہیں کوئی خبر ملی ہے امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، پہلے اس کی تہ تک نہیں پہنچتے تھے بلکہ اسے مشہور کرنا شروع کر دیتے، جیسے ہی سنی کوئی بات فوراً سے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشہور کرنے سے پہلے اگر تم کسی ایسے انسان تک کو یہ بات پہنچاتے جو اس بات کی تہ تک پہنچتا تو زیادہ اچھا ہوتا، بلکہ تم نے کیا کیا کہ سنتے ہی اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ بات سچ ہے یا غلط ہے، یہ بات جانے بغیر۔ یہ بات اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہم سب کے اندر موجود ہے، کہیں سے کوئی خبر سنی چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ جھوٹ ہو، خوف کی ہو یا امن کی ہو، ہم اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اسے پہلے سچ ہم جانیں، کہاں تک وہ بات سچ ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، پہلے یہ بات ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد اس بات کو فارورڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی عقل عطا فرمائے کہ کوئی بھی بات کسی، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو، چاہے وہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی کچھ بھی ملے، اس سے پہلے کہ ہم اسے فارورڈ کریں ہم اسے دیکھ لیں کہ یہ خبر یا یہ حدیث یا جو بھی آیت ہے یا جو کچھ بھی ہمارے پاس یہ بات آئی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بعد اسے لوگوں تک پہنچائی جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آیت نمبر 84 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، آپ کو صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ کے لیے حکم ہے، یہ کوئی دوسرے مانے یا نہ مانے، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے، یعنی جو آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو ضرور کہتے رہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ آگے آیت نمبر 75 بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی یا بدی کی سفارش کرے اسے اس میں سے اس کا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ ہمیشہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نیکی کے کام کو بڑھانا، جو انسان بھی نیکی کرے گا اس میں سے ایک حصہ اس کو ملے گا، اور برائی کے کام کو بڑھایا تو برائی جو بھی کرے گا اس میں سے ایک حصہ اس انسان کو ملے گا جس نے یہ برائی شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھانے والا بنائے، نیکیاں بڑھانے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جیسے جیسے انسان نیکیاں کرتے رہیں تو ہم سب کو اس میں سے ایک حصہ ملے انشاءاللہ۔ جو بھی سیکھیں، جو بھی سمجھیں، جو بھی اپنے لیے عمل کا پوائنٹ نکالیں، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو وہ ضرور بتائیں، تاکہ ان میں سے کسی نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کیا انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس طرح کرتے کرتے قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے جائیں گے اس کا ایک پورشن حصہ جو نیکی کا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹی سی آیت کو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور ضرور باقی لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہمیں آخرت میں بہت بڑی تعداد میں ملے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر آیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسے ہلکا نہ لیں، اور کوشش کریں کہ ہمیشہ ایسی باتوں سے بچیں کہ برائی پھیلے اور کوئی بھی اس پہ برا عمل کرے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ برائی ہمارے اکاؤنٹ میں بھی لکھی جائے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ سلام کا حکم دے رہے ہیں کہ سلام بہت اچھے سے کرو اور اچھے سے جواب دو۔ فرما رہے ہیں جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو انہی الفاظ کو لوٹا دو یا اس سے بھی اچھا جواب دو۔ یعنی کسی نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اپنے جواب کو اور خوبصورت بنا کے آپ اسے واپس لوٹائیں سلام کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اگر اس ویسا ہی جواب نہیں دیا یا اس سے برا جواب دیا، بہت سارے لوگ جواب ہی نہیں دیتے سلام کا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے سلام کا جواب دینا۔ 87 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات بتانے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی، احکامات ماننے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے چلے آ رہے ہیں نا، انہیں صرف سن کے اپنے دوسرے کان سے نکال نہیں دینا ہے، بلکہ ان پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، قیامت کے دن آنا ہے لازمی، اور اگر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، تو ہمیں تمام برائیوں کو انشاءاللہ چھوڑنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے انہیں کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں جو منافقین سامنے آئے تھے اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے ان کے بارے میں۔ کچھ کہتے تھے کہ ہمیں ان منافقوں سے لڑنا چاہیے، اور کچھ کہتے تھے کہ مصلحتاً ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، دو گروہ کیوں ہو گئے ان کے بارے میں؟ آگے فرما رہے ہیں انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے، یعنی سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ منافق ہے اور ان کی اب کوئی عزت نہیں بچی ہے، کوئی ویلیو نہیں بچی ہے معاشرے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو گے؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو وہ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پاؤ گے۔
یعنی ان کی غلطی اتنی بڑی ہے اور ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اب وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتے، اب وہ مستقل طور پہ گمراہ ہو چکے ہیں، مکمل طور پہ بھٹک چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تو چاہت یہ ہے کہ جس طرح کہ وہ کافر ہیں تم بھی اسی طرح کے کافر ہو جاؤ، ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کی پلاننگ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں تم سے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ مطلب اس بات کا یہ کہ جب تک یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، سب اپنی دولت، مال و دولت چھوڑ کے، اپنے وطن کو چھوڑ کے اسلام کی خاطر دوسری جگہ جانے کو تیار نہ ہو جائیں، جب تک یقین نہ کرو کہ یہ مومن ہو چکے ہیں۔ کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، بہت سے منافق مسلمان ہو رہے تھے، بہت سے کافر مسلمان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک وہ اس حد تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں کہ اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو جائیں، جب تک ان کے اوپر یقین نہ کرنا۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ اب اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو، یہ اس وقت کی بات تھی، یہ ہمارے اوپر بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو پکڑیں اور اسے مار ڈالیں کہہ کے کہ یہ منافق ہے یا یہ کافر ہے یا یہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس نے یہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ہمارے اوپر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، یا حکومت انہیں سزا دے تو اور بات ہے، مگر یہ عام انسان کے اوپر جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مگر دوستی سے منع کر رہے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ آگے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل ان کے تنگ ہوں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے ان کے دل تنگ ہوں۔ یعنی جو لوگ لڑنا جھگڑنا نہ چاہتے ہوں، صرف اور صرف امن چاہتے ہوں، تو ان سے لڑنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے دل میں بھی اپنے وطن کی، اپنے لوگوں کی محبت جگا دیتے اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی تم سے جنگ کرنے لگتے۔ مگر اگر یہ لوگ جنگ کرنے والے نہیں ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، پرامن رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سے لڑائی کرنے کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں یہاں کہ تم بھی ان سے جنگ نہ کرو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی نہیں کی ہے۔ یعنی تمہیں بھی ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی الگ رہنا چاہتے ہیں اور تمہاری طرف وہ صلح کا پیغام دے رہے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، تو انہیں رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان سے لڑائی جھگڑے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تھا، جو لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو میدان جنگ میں آتے ہیں لڑنے کے لیے، جو لوگ صلح پسند ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے جنگ کرنے کا مشورہ نہیں دیتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محتاط رہنے کا رویہ اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لڑائی نہ کرنا چاہتے ہوں ان سے محتاط رہو، ان سے لڑو جھگڑو نہیں، انہیں چھیڑو چھاڑو نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کا رویہ بھی خراب ہو جائے، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی، لڑائی کرنے کا نہ سوچو۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم کچھ اور لوگوں کو بھی ایسا پاؤ گے جن کی ظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یعنی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ ہوتا ہے تو اس میں ضرور پڑ جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جاری نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ان لوگوں کے دل میں شرک کا مرض ہے، ان لوگوں کے دل میں برائی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فتنے میں تمہارے خلاف پڑ جائیں تو انہیں مار ڈالو، کیونکہ یہ لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں، برائیاں پھیلانے والے ہیں،
جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب مشرکوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں دیتا، یعنی کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں مگر غلطی سے ہو جائے۔ غلطی سے ہو جائے یعنی کسی بھی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور کسی طرح غلطی سے ہو گیا، وہ بات اور ہے، مگر جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا بہت ہی زیادتی والی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ اگر کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر کیا اس کے جرمانے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 جو سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ ہے کہ غلطی سے کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو کیا اس کو کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان غلام کی گردن آزاد کروانی ہوگی اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا ہوگا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ہاں یہ بات اور ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ اسے معاف کر دیں، یعنی وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، یعنی معافی بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر دوسری سچویشن اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، یعنی پھر خون بہا نہیں دینا، صرف ایک غلام آزاد کرا دیں آپ تو آپ کو معافی مل جائے گی اس کی، مگر اللہ تعالیٰ سے معافی بعد میں مانگنی ہے، یہ دنیا کی معافی کی بات ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے معافی ابھی باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا دینا لازمی ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی دوسری قوم جو ہے مسلمان ہی ہے مگر اس قوم سے آپ نے عہد و پیما کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ لڑیں گے نہیں، وعدہ کیا ہوا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، مگر غلطی سے قتل ہو گیا، کسی بھی وجہ سے کچھ بھی ہوئی سچویشن اور قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خون بہا دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جو اس کے کنبے والے کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کروانا بھی ضروری ہے، یعنی خون بہا بھی دینا ہے اور غلام آزاد بھی کروانا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، یعنی اگر اس کے پاس غلام نہیں ہے یا خون بہا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اسے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سب کیا تھا جب انسان سے غلطی سے قتل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جان بوجھ کے اگر کسی کو قتل کر دے تو کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور جو کوئی کسی مومن کا قصداً قتل کرے یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ جان بوجھ کر سزا بہت ہی یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا بہت ہی سخت گناہ ہے، یعنی اس کی سزا دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک اللہ تعالیٰ نے اس کے سزا بتائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنا عام ہے انسانوں کا قتل، ایک مسلمان کتنے آرام سے مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، کتنے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض مسلمانوں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کا قتل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار ڈالتے ہیں، بہن بھائیوں کو مار ڈالتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کا انجام ہمیں کتنا بڑا بھگتنا پڑے گا، بدلہ لینے کے لیے قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بہت ہی خوفناک بات ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں بتائی ہیں۔ مفسرین کے نزدیک بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے ساری سزائیں بتائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ بھی اس انسان کی قبول نہیں ہوتی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی، تو یقیناً قتل کرنے والوں کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہوگی، واللہ عالم۔ مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں،
اللہ تعالیٰ سے بالکل پکا امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، جو ایک غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اسے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیت پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے پر قادر ہے کہ انسان کا دل کتنا رو رہا ہے، کتنا پریشان ہے اپنی غلطی پہ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ 94 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ یعنی کوئی بھی آپ کو سلام کرے تو آپ یہ پلٹ کے اس سے نہ کہیں کہ تم تو اتنے اچھے مسلمان ہو ہی نہیں، تم کیسے سلام کر رہے ہو، یا تم تو سبھی سلام کرتے ہی نہیں ہو، تم کیسے سلام کر رہے ہو۔ اس طرح کی کوئی بھی بات کسی مسلمان کو کہنا ہمیں زیبا نہیں دیتی۔ کوئی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، وہ سلام دعا کرے تو اسے کہیں تم نمازیں تو پڑھتے نہیں ہو، تم تو عجیب مسلمان ہو، کسی بھی طرح کا طعنہ انسان کبھی بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے اس آیت کے شان نزول میں آپ کو بتاتی چلوں، حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ یہ سمجھے کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو سناتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مکہ میں بھی تم بھی پہلے اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ یعنی جو صحابہ کرام نے جنہوں نے اس کو مار ڈالا تھا، انہیں جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر وہ ایمان چھپا رہا تھا تو تم بھی تو پہلے ایمان چھپایا کرتے تھے نا مکہ میں، تم نے اسے کیوں مار ڈالا؟ آیت نمبر 94 میں ہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی انہوں نے ایک مسلمان کو مار ڈالا اور انہوں نے تحقیق نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ یہ شروع کی باتیں تھیں، اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا لوگوں کو کیا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ احکامات دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تحقیق کر لیا کرو، کسی کو بھی مارنے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو کہ ہماری لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جان سے جہاد کرنے والوں کو، مال سے جہاد کرنے والوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبی اور اچھائی کا ان سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بڑھا چڑھا کے، دگنا کر کے، 50 گنا بڑھا کے، 70 گنا بڑھا کے، اس سے زیادہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا۔ پھر فرما رہے ہیں اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ اس وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب جہاد بہت زیادہ کیے جاتے تھے، بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھیں اور بہت زیادہ مجاہدین کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اگر ہم اس آیت کو اپنے زمانے میں لیں، یعنی اپنے دور کی باتوں میں لیں، تو وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ایسی ہوئی ہیں کہ انہیں نہ دین سیکھنے کا شوق ہے، نہ علم سیکھنے کا شوق ہے، نہ اسے آگے پہنچانے کی کوئی فکر ہے۔ یعنی جو ذمہ داری اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر ڈالی ہے علم سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس کی حکمتیں سیکھنے کی اور پھر اسے آگے پہنچانے کی، انہیں ان میں سے کسی چیز کا شوق نہیں ہے، صرف انہیں گھر کا شوق ہے، اپنے گھر کو سجانے کا، بنانے کا، کپڑوں کا، چیزوں کا شوق ہے، اور وہ دنیا کو سجانے میں، سمیٹنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مرد ہیں جو اپنے کاروباروں میں ایسے مصروف ہیں جنہیں دین کا، دنیا کا، یعنی دین کا کوئی ہوش نہیں ہے، دین کے جو فرائض ان کے اوپر ہے ان کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی جدوجہد کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے والے نہیں ہیں۔ تو غور کریں اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والے لوگوں پہ بہت زیادہ فضیلت دی ہے، بہت زیادہ اجر دے رکھا ہے،
یعنی بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں کرتے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور مجاہدین وہ ہیں جو جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، اپنے اے سی کے کمروں سے نکل کے دین کو سیکھنے جاتے ہیں، دین کو سکھانے جاتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنے جاتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرنے جاتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. دین کو آگے پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں بھیجا تھا تو تم نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا، اس عمارت کو تعمیر کرنے میں اپنے حصے کی اینٹ لگائی یا نہیں لگائی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اسے سمجھنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر آگے پہنچانا ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک جد و جہد رکھیں، اپنی زندگی میں ایک مقصد رکھیں، جینے کا مقصد ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہونا چاہیے ہمارے جینے کا مقصد انشاءاللہ. اور انشاءاللہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، خواتین ہونے کی حیثیت سے ہم سب بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ محنت کر سکیں، بہت زیادہ مشقت کر سکیں، بہت کہیں جا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سہولتیں دی ہیں ہمیں، ہمارے ہاتھوں میں فون ہے. پہلے یہ سہولتیں اویلیبل نہیں تھیں، اب تو ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم تجوید سیکھ سکتے ہیں، ہم تفسیر سیکھ سکتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ سکتے ہیں، ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سکھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی زندگی میں جد و جہد شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو انشاءاللہ شہیدوں کی موت آئے. ہمیں دن کا ایک پورشن قرآن سیکھنے میں ضرور لگائیں، حفظ میں ضرور لگائیں، اور پھر ایک پورشن انشاءاللہ آگے لوگوں کو سکھانے میں ضرور لگائیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہماری ماسیاں ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے بہن بھائی گھر میں چھوٹے جو بھی لوگ ہوں، انہیں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتاتے رہیں، اللہ کی باتیں بتاتے رہیں، تاکہ آپ کا یہ فرض ادا ہوتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لے، ہم سب کی موت سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم سے دین کا کام لے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے انشاءاللہ. بہت نازک، بہت کمزور، بہت بے بس ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، ہر انسان کو طاقت دینے والے ہیں، تقویت دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جد و جہد میں انشاءاللہ اضافہ فرمائیں، اور ہم جتنا کام کر رہے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل اللہ کے لیے کام کر سکیں انشاءاللہ، جسے اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے انشاءاللہ قبول فرمائیں. ساری آج کی آیتیں بہت زیادہ کام کی تھیں، کہیں نہ کہیں ہم سب ان میں انوالو تھے. ساری آیتوں کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، آج کے زمانے پہ رکھ کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا اور آگے سمجھانے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.